الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا صدق اللہ العظیم۔ عزیزان من، آج کے اس ایپیسوڈ کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے ختم نبوت، کیونکہ آج 7 ستمبر ہے۔ 7 ستمبر کو 50 سال، آج کے دن 50 سال ہو جائیں گے جب سے مرزائی، قادیانی، لعنتی ان دجالوں کو کافر قرار دیا گیا ہے۔ تو اس خوشی کے اندر کہ یہ میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گستاخ ہیں اور قانون نے ان کو کافر، مرتد، بے ایمان ڈکلیئر کر دیا ہے، تو اس قانون کو پاس ہوئے آج 50 سال بیت گئے ہیں۔ تو اسی سلسلے کے اندر آج ملک بھر کے اندر گولڈن جوبلی کے عنوان سے ختم نبوت سیمینار منعقد کیے جا رہے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ العزیز ہمارے اس ایپیسوڈ کے اندر بھی ختم نبوت کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ خاتم النبیین ہیں۔ اللہ عز و جل نے سلسلہ نبوت سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ختم کر دیا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں یا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی کو نبوت ملنا مانے یا جائز جانے، وہ کافر ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر روح البیان کے اندر آپ فرماتے ہیں 7ویں جلد کے اندر فرمایا وَمَنْ قَالَ بَعْدَ نَبِيِّنَا نَبِيٌّ يَكْفُرُ لِأَنَّهُ أَنْكَرَ النَّسَّ، جس نے کہا ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی ہے، ایسا شخص کافر ہے کیونکہ اس نے قرآن کی نص کا انکار کیا ہے۔ وَكَذَلِكَ لَوْ شَكَّ فِيهِ لِأَنَّ الْحُجَّةَ تَبَيَّنَ الْحَقُّ مِنَ الْبَاطِلِ، اور آپ کے بعد کسی نبی کے ہونے کے حوالے سے شک بھی کیا تو وہ بھی کافر ہے، کیونکہ دلائل سے حق اور باطل میں فرق ہو جاتا ہے۔ سیدی وسندی سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں ہمارے آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی ہے، آپ کی نبوت کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی، یعنی حضرت عیسیٰ روح اللہ آپ نازل ہوں گے تو اگرچہ نبوت پہلے پا چکے ہیں مگر نازل ہونے کے بعد شریعت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر عمل کرنے والے ہوں گے اور اسی شریعت پر حکم کریں گے، اور آپ ہی کے قبلہ یعنی کعبہ معظمہ کی طرف نماز پڑھیں گے۔ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخر الانبیاء ہونا قطعی ہے، نص قرآنی بھی اس میں وارد ہے اور صحاح کی بھی بکثرت احادیث تو حد تواتر تک پہنچتی ہیں۔ ان سب سے ثابت ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پچھلے نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ جو حضور کی نبوت کے بعد کسی اور کو نبوت ملنا ممکن جانے، وہ ختم نبوت کا منکر، کافر، دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ ختم نبوت کی گواہی خود میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود دی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد مبارک فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی، سرکار نے فرمایا بے شک رسالت اور نبوت ختم ہو چکی ہے، لہٰذا میرے بعد
کوئی نہ رسول ہے نہ ہی کوئی نبی ہے۔ سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود فرمایا انا العاقب الذی لیس بعدی نبی، فرمایا میں عاقب ہوں، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ اس کو یوں بیان کرتے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک میری اور دیگر انبیاء کرام کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے مکان تعمیر کیا، اسے ہر لحاظ سے سجایا اور سنوارا، مگر کسی گوشے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ لوگ اس کے ارد گرد گھومتے اور تعجب سے کہتے بھلا یہ اینٹ کیوں نہ رکھی گئی؟ تو فرمایا وہ اینٹ میں ہی ہوں، میں سارے نبیوں میں آخری نبی ہوں۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں بھی فرمایا، میرے نبی نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست اعطیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض طہورا ومسجدا وارسلت الی الخلق کافہ وختم بی النبیون۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مجھے چھ خصائص سے نوازا گیا، ان میں سے چھٹی خصوصیت یہ ہے، سرکار نے فرمایا نبوت کو مجھ پر ختم کر دیا گیا ہے، میرے بعد میرے نبی نے فرمایا کسی نبی نے نہیں آنا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، سرکار نے فرمایا میں تمام نبیوں میں سے آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، سرکار نے فرمایا میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، ہر ایک نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ میں سب سے آخری نبی ہوں، میرے بعد میرے نبی نے فرمایا کوئی نبی نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، میرے نبی کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، کوئی نئی شریعت نہیں آ سکتی۔ جو اس بات کو شک بھی کرے کہ ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے معاذ اللہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے یا میرے نبی کے زمانے میں کوئی نبی بن سکتا ہے، وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے اور مرتد ہے۔ تو آج کا یہ دن بڑی ہی برکت والا ہے، امت محمدیہ کے لیے ایک اعزاز اور اکرام اور انعام والا دن ہے کہ رب ذوالجلال نے ایسا کرم کیا امت مسلمہ کے اندر اور مملکت خداداد پاکستان کے اندر، رب ذوالجلال نے اس کے اندر ایک ایسا قانون ان قاضیوں کے ہاتھوں پاس کروایا کہ جس کے اندر لکھا گیا کہ جو قادیانی ہیں یہ کائنات کے بدترین کافر ہیں اور مرتد ہیں اور بے ایمان ہیں اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔